دوسرے کی عزت ہی نہیں ہے. اور جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہے نا وہ تو دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. حضرت علی نے فرمایا تھا طاقتور سے ڈرنا تو ڈرنا لیکن غریب سے ضرور ڈرنا. کمزور سے سب سے زیادہ ڈرنا. کہا کس لیے؟ فرمایا کہ جب کسی طاقتور کو ستاؤ گے تو وہ اپنی طاقت کے حساب سے بدلہ لے گا. اگر غریب کو ستاؤ گے اس کی اللہ کے عرش کو جا کے لپٹ جائے گی. اور جب اللہ بدلہ دے گا تو چمڑیاں پھیر لے گا. جب اللہ بدلہ دے گا تو کھال کی بال کی کھال نکال دے گا. اپنی اوقات کے حساب سے لڑنا. ایک بزرگ تھے کہنے لگے کہ کسی پہ ظلم کرنا تو اتنا کرنا جتنا حساب دینے کی طاقت رکھتا ہو. اتنا زیادتی کرنا جتنی برداشت کر سکتے ہو. برداشت کی طاقت نہیں ہے. سر میں درد ہو جائے رومال بن جاتا ہے. پیر میں درد ہو جائے کٹوانے جاتا اعلان کرتا ہے. اتنے دن عیش کے گزارے لیکن کبھی خدا کا تذکرہ نہیں کیا. سر میں درد ہو گیا زمانے سے بتانے لگے آج سر میں درد ہے حیا نہیں چاہیے. وہ 4 دن تو نے عیش کے کاٹے تھے. ایک دن سر میں درد ہو گیا تھا. کیا کہ اچھا ہوتا رب کا شکر ادا کرتا کسی کو نہ بتاتا سجدے میں سر رکھتا رو کے کہتا یا اللہ آج سجدے میں سر میں درد ہے. آرام دینے والا بھی تو ہے مرض دینے والا بھی تو ہے. راحت بھی تیری طرف سے مرض بھی تیری طرف سے. صرف اس سے کہہ دیتا صرف وہ سنتا کوئی نہ سنتا. قسم خدا کی یہ دوا دینے والے کبھی شفا نہیں دیتے ہیں. شفا جب بھی دیتا ہے پیدا کرنے والا خدا دیتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو. یہ لائیو کوئی نہ چلایا کرے کیمرے والا. اور جو تھمبنیل بناتے ہو نا بس یوں سمجھو تمہاری روزی روٹی کی وجہ سے معاف کیا جاتا ہے. ورنہ ایک ایپلیکیشن میں نا ساری کمائی دھری رہ جائے گی. کئی لوگوں نے نا اسکرین شاٹ ڈالے کہ دیکھو تمہاری تقریر پہ کیا لگایا. ہمیں شاہ رخ کی فلم سے کیا لینا دینا بے؟ اتنے ذلیل ہو جائیں گے چینل والے کہ حرام چیزوں کا سہارا لے کر کے ٹکڑے پالو گے. اور یار رزاق اللہ ہے مولوی نہیں اسٹار نہیں. اگر وہ چاہے تو پتھر کے اندر روزی دیتا ہے اور اگر مارنا چاہے تو روزی کے بیچ میں بھوکا مار دیتا ہے. وہ ایسا قادر ہے اگر دینے پہ آئے 7 سمندر کے نیچے دے دیتا ہے اور نکالنے میں آئے تو جبڑوں میں سے زبان کھینچ کے باہر نکال دیتا ہے. بے شک حق ہے حق ہے. اتنے بھی نہ گرو کہ شرم آنی لگے. ایسا لگتا ہے تقریر نہیں کوئی فلم ریلیز ہو رہی ہے. حیا نہیں چاہیے. آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرنا. جواب ہمیں دینے رہے خدا کے واسطے بدلو اپنے آپ کو. اور وہاں سے ویڈیو کی ہیڈ لائنیں ڈالتے بچ گئے مفتی شہریار جی ورنہ یہ مروا دیتے چینل والے. جی 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 یہ پال لیتے ان کے بچوں کو 50 سال. جھوٹ بول بول کے جانے کیا لکھ دیتے ہیں اس پہ بھی. فلاں کے یہ کر دیا فلاں. ہاں بھائی سچ لکھا کرو. سچ جو ہو وہ لکھا کرو. آگ نہ لگایا کرو. ہم تو اپنوں سے پریشان ہیں اور کبھی جلسوں میں لائیو نہ چلایا کرو. لائیو کی وجہ سے ہم اپنوں سے کوئی بات نہیں کہہ پاتے. کچھ باتیں ہوتی ہیں ایسی جی نہیں کہہ پاتے کچھ باتیں اور صرف اپنوں کی وجہ سے اپنوں تک سچ بات نہیں کہہ پاتے. آج رونے کو جی چاہتا ہے رونے کو. جاؤ کہ دیکھو بستیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں ڈی جے میں کمی نہیں آئی ہے. دھمک برابر ہو رہی ہے. دل توڑ کے ناچ رہا جوان دل توڑ کے. شراب کی دکانوں پہ جوانوں کی بھیڑ ہے. جوئے کے اڈوں پہ جوانوں کی بھیڑ ہے. نہ جا میرے بھائی آج دیکھو حالات کیا ہے امت کے. ہلدوانی میں کتنے 4400 کے 3900 گھر توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں. کتنے 4400 گھر مسلمانوں کے نشانوں پہ بیٹیاں بچیاں روڈوں پہ بیٹھی ہیں. شامیانے میں کمبل میں لپٹ کے بیٹھے ہیں ہم. ان سے چھت چھینی جا رہی ہے. انہیں بچوں کی فکر کھا جا رہی ہے. ایسی سردی میں بچے کہاں لے کے جائیں. دعوت فکر دیتے ہیں. آج تم پاور میں ہو تم مسلمانوں کی حویلیاں محفوظ رہی.
لیکن جب ہم پاور میں تھے قسم خدا کی ہم نے تمہارے گھروں کی بھی حفاظت کی تھی, ہم نے تمہاری عزتوں کی بھی حفاظت کی. حق ہے. تاریخ پڑھتے ہو کبھی اپنی؟ ہمارا بیٹا جائے گا نا اسکول نا تو اسے یہی پتا ہے کہ گاندھی جی نے آزاد کرایا تھا, جواہر لال نہرو نے دیش آزاد کرایا تھا, فلاں نے آزاد کرایا تھا. ہمیں پتا ہے کہ دیش کی آزادی میں اشفاق اللہ خان کا بھی ہاتھ ہے. ہم جانتے ہیں, ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے, مدرسے ہم بھیجیں گے نہیں اور اسکول میں سچ بتایا نہیں جائے. اس دیش کی آزادی میں اشفاق اللہ خان کا ہاتھ ہے. ہاں کتنے علماء کے اس میں قربانیاں ہیں اور مجاہد آزادی. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے, سن رہے نہیں؟ ہاں بڑی بڑی قربانیاں مسلمانوں کی ہیں. تاریخ پڑھیے, ایک بہت بڑا برا کیریکٹر ہمارا قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کس کا جانتے ہو؟ اورنگزیب عالمگیر کا. اللہ, سب سے برا کیریکٹر پیش کیا جاتا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ. تاریخ بدلی جا رہی ہے. جانتے ہو کون اورنگزیب عالمگیر ہے؟ میں حیرت میں تھا جب ایک بچے کو میں نے اورنگزیب عالمگیر کا نام لیتے سنا, اپنی قوم کا بچہ. وہ کہہ رہا تھا کٹر اورنگزیب. مسلم بچہ کہہ رہا ہے. ہماری قوم کا بچہ کہہ رہا تھا شرم آنی چاہیے. تاریخ اٹھاؤ, کون ہے اورنگزیب عالمگیر؟ یہی اورنگزیب عالمگیر ہے. بنارس کی سرزمین پر ایک کو کوتوال مقرر کیا جس کا نام حامد علی تھا. اللہ اکبر, یہی اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ہے. جب کوتوال نواب حامد علی جب ٹہلنے کے لیے نکلا, ایک پنڈت کی بیٹی شکنتلا نام کی دریا میں نہانے کے لیے گئی. جب وہ پلٹ کر کے واپس آ رہی تھی, نواب حامد علی کی نگاہ پڑی. اس کے حسن کو دیکھ کر کے اس کے قدم بہک گئے. اس نے اپنے چپڑاسیوں کو حکم دیا تھا, جاؤ پتہ کرو یہ کس کی بیٹی ہے, کس کی بیٹی ہے, کہاں کی رہنے والی ہے. اس کے خادموں نے تلاش کیا, اس کے سپاہیوں نے شام تک ڈھونڈا. شام کو آ کر کے کہا بادشاہ آسان ہو گیا ہے کام. کہا کیا ہوا؟ کہ لڑکی کا پتہ چل گیا ہے. کہا کون ہے لڑکی؟ کہا ایک پنڈت لالا رام کی بیٹی ہے, اس کا نام شکنتلا ہے. کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا فلاں چوک میں گھر ہے, اس کے دروازے کی پہچان یہ ہے. اس حامد علی نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اس نے کہا جاؤ اس سے جا کے کہہ دینا اپنی بیٹی کا ڈولا یا تو میرے دروازے تک پہنچا دیا جائے, ورنہ اگر تاخیر کی تو بچے کا سر قلم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اقتدار کی بات ہے. جب ایک مسلمان کی نگاہ بندی ہے پنڈت کی بیٹی پر, اس نے کہا کہ میں پنڈت کی بیٹی کو اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں. اس پنڈت کو بلایا گیا, پنڈت چہمتا ہوا آیا. آنے کے بعد بیٹی نے پوچھا کیا ہوا بابا؟ کیا ہوا بابا؟ تو پنڈت نے آ کر کے بتایا بیٹی بات یہ ہے, مسلمانوں کا جو حاکم ہے کوتوال کی نگاہ تجھ پہ پڑ گئی ہے, وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. بچی نے اتنا سنا, ہوشیار تھی بچی. اس نے کہا بابا, کہا کیا؟ کہ جاؤ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوتوال سے کہہ دو اکلوتی بیٹی ہے, ایسے نہیں بھیجوں گا, دلہن بنا کے بھیجوں گا. ہمیں وقت دیا جائے, کم سے کم 8 دن کا وقت تو دو تاکہ ہم اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاری مکمل کریں. جب اتنی بات سنی نا, باپ کو حیرت ہوئی. بیٹی 8 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کہا بابا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, بادشاہ سے 8 دن کا ٹائم لے کے آ جائیے. جب کوتوال کے پاس آیا ہے, پنڈت کہنے لگا مہاراج بیٹی آپ کے دروازے پہ بھیج دی جائے گی, لیکن 8 دن کا ٹائم دیا جائے. اللہ اکبر, ٹائم دے دیا اس نے. بڑا خوش تھا, حسن کی ملکہ ہے, 8 دن کے بعد میرے بستر کی سینت بنے گی. لیکن جانتے ہو پلٹ کے پنڈت گھر آیا. اس نے کہا بیٹی بتا تو صحیح, وقت تو میں لے کے آ گیا ہوں, اب 8 دن بعد کیا کیا جائے گا؟ بچی کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو, پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ اکبر, جب 8 دن گزر گئے ہیں, بچی بھی کروٹ میں تھی, بدلتی جا رہی تھی, مصیبتوں میں ہے. حیرت میں کیا کیا جائے. 8 دن پورے ہونے لگے, پھر خبر آ گئی 8 دن پورے ہونے والے ہیں, کتنی دیر لگے گی تیاری میں. باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا لخت جگر نور نظر, کیا کریں ندی میں چھلانگ لگا دیں, اپنی جان قربان کر دیں, عزت لٹنے سے تو بہتر ہے ہم جا کے دریا میں کود جائیں. جب بیٹی نے اتنا سنا, کہتی ابا پریشان نہ ہوئیے گا, پھر جائیے اس راجا کے
پاس، اس سے جا کے کہیے 8 دن کا ٹائم اور دیا جائے، تیاری مکمل لگی ہوئی ہے۔ پھر وقت لیا گیا، پھر آ کر کے پنڈت نے کہا بیٹی اب کیا کرے گی؟ کہا ابا جی بس ایک گھوڑے کا انتظام کرو اور ایک مغل شہزادے کا لباس لا کے دیا جائے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا پردیس جا رہی ہوں، بس مجھے 8 دن کا وقت دیا جائے۔ باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، شہزادی ہو کر کے، بیٹی ہو کر کے شہزادوں کا لباس مانگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی نے جب اتنا کہا باپ نے گھوڑا دیا، لباس دیا، بیٹی گھر سے نکلی ہے۔ سفر طے کرتے کرتے جانتے ہو کہاں پہنچی؟ جمعے کے دن اورنگزیب عالمگیر جامع مسجد میں دہلی کی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے اور پیریوں پر ضرورت مند لوگ کھڑے ہوتے تھے، اپنی اپنی حاجت اورنگزیب کو سنایا کرتے تھے۔ کسے کٹر کہتے ہو تم؟ یہ وہ ہے جس نے تمہاری آبرو کی حفاظت کی ہے، جس نے تمہاری عزتیں بچائی ہے۔ زبان سنبھال کے بولا کرو، خدا کی قسم یہ ہمارا دور تھا، اقتدار میں ہوتے ہوئے ہم نے نہ گھر ٹوٹنے دیا ہے نہ عزتیں لٹنے دی ہے۔ آج تم ہو، نہ گھر سلامت ہے نہ عزتیں سلامت ہے، لیکن یاد رکھنا نہ ہم آج تمہارے محتاج ہیں نہ کل تمہارے محتاج تھے، صبح قیامت تک ہم مصطفیٰ کے محتاج رکھیں گے۔ کان کھول کے سننا، جب اس بیٹی نے اتنا کہا اور چلی گئی دہلی کے لیے، 3 دن کا سفر کرنے کے بعد 3 دن کا سفر کرنے کے بعد بچی دہلی پہنچی ہے۔ آج جمعے کا دن تھا، لوگ نہا کر کے آ رہے تھے، یہ بچی بھی جا کر کے اسی صف میں کھڑی ہو جاتی ہے جہاں ضرورت مندوں کی لائن لگی ہے۔ بچی بھی جا کے کھڑی ہو گئی، ادھر اورنگزیب نماز پڑھ کے نکلے گئے، بچی دروازے پہ کھڑی ہے۔ اورنگزیب سب سے پوچھ رہے ہیں کہو کیا حال ہے؟ لوگ اپنے اپنے خط دے رہے ہیں، آپ ہاتھ میں کاغذ پکڑتے ہیں، ہاتھ میں کاغذ پکڑتے ہیں، سب کے سروں پہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں۔ جب باری اس بیٹی کی آئی ہے، اللہ اکبر، سلام ہے اس حمیت اور جرأت اور شرافت کے شہنشاہ کو، اس شریف کی شرافت کو سلام کرتے ہیں ہم۔ جب بیٹی کی باری آئی ہے، اورنگزیب عالمگیر کی نظریں جھک جاتی ہے، جبکہ شہزادوں والا لباس پہنا ہے، کسی کو پہچان نہیں تھی یہ بیٹی کھڑی ہے یا بیٹا کھڑا ہے، لیکن اورنگزیب چونکہ ولی کامل ہے پہچان جاتے کہ بیٹی کھڑی ہے، فوراً نظریں جھک جاتی ہے، گردن جھکا کے کہتے ہیں اے بیٹی تو کیسے آ گئی ہے؟ اتنا سننا تھا، پھر تو بیٹی بے قابو ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کسی نے بیٹی کہہ کے پکار دیا تھا۔ کہا بیٹی تو کیسے آئی ہے؟ کہا ایک تمنا ہے۔ کہا نہیں بیٹی، یہاں تمنا نہیں سنی جائے گی، بیٹیاں راگوں میں کھڑی نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں تو درباروں میں رہا کرتی ہیں۔ کہا بیٹی دربار میں ملاقات ہوگی، اورنگزیب عالمگیر دربار میں آئے ہیں، بچی کو پیش کیا گیا ہے، وقت کے شہنشاہ کی نظریں جھکی ہے، بچی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بیٹی بتا تو صحیح۔ بچی نے کہا بابا سنیے مہاراج، میں ایک پنڈت کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا نام لالا رام ہے، میرا نام شکنتلا ہے۔ کہا پھر کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا بابا بنارس کی رہنے والی ہو۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ اللہ اکبر، بچی کی آنکھ میں آنسو آئے۔ کہا آپ نے جس کو اس علاقے کا حاکم مقرر کیا ہے وہ میری عزت کا لٹیرا بن گیا ہے، وہ کہتا ہے یا تو اس تاریخ میں برات لے کے آنا ورنہ سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اتنا سنا، بدن کانپ گیا، ہونٹ لرز گئے، چہرے پہ جلال کا عالم تھا۔ اللہ اکبر، بیٹھ جاتے ہیں، کہتے بیٹی پھر کیا ہے؟ کہا بابا دربار میں آئی ہوں، کچھ مدد کی جائے۔ اورنگزیب عالمگیر کے جملے تھے، کہا جاؤ بیٹی واپس چلی جاؤ، جیسا میرا حاکم کہتا ہے ویسا ہی کرنا۔ اتنا سننا تھا، بچی کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ارمانوں کا گلا گھٹ جاتا ہے، سوچتی ہے میں تو امیدیں لے کے آئی تھی لیکن اس نے کیا کہہ دیا، جیسا میرا حاکم کہتا ہے ویسا کیا جانا ہے۔ بچی روتی ہوئی واپس آئی ہے، باپ نے بیٹی کو دیکھا، جیسی ہی بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا بیٹی بتا تو صحیح کہاں گئی تھی؟ کہا بابا میں اس بادشاہ کے پاس گئی تھی، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا کیا کہوں، میری حضرتوں کا جنازہ نکل گیا، امیدیں ٹوٹ گئی ہے۔ کہا اس نے بھی وہی کہا ہے جو اس کا حاکم کہہ رہا ہے۔ باپ نے رو کے کہا بیٹی اب پریشان نہ ہو، ایک ہی راستہ ہے، چلو ندی میں کود کے جان دے دیتے ہیں۔ بچی نے کہا ٹھہر جائیے بابا، مرنا نہیں ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا بات یہ ہے میں جانتی ہوں، اس نے کہا ہے کہ جیسا میرا کوتوال کہتا ہے ویسا ہی کیا جانا ہے، لیکن ابا مجھے یہ بھی یاد ہے جب تک میں دہلی میں رہی ہوں اس نے مجھے 3 مرتبہ بیٹی کہہ کے پکارا تھا، اور جو کسی کو مسلمان بیٹی کہہ دیتا ہے پھر اس کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا ہے۔ ابا مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا، جیسا اس نے کہا ہے میں ویسا کروں گی۔ اللہ اکبر، تاریخ آ جاتی ہے، باپ نے بیٹی کو دلہن بنایا، بات چل رہی
رہی تھی، اے بیٹی کسے بیٹھانا ہے پالکی میں؟ کہا نہیں نہیں میں ہی بیٹھوں گی، میری جگہ کوئی اور نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ اورنگزیب نے کہا ہے اللہ اکبر، بچی دلہن بن کے بیٹھی ہے۔ غور سے سننا پیارے، بچی دلہن بن کر کے جب بیٹھی ہے پالکی کے اندر، اس کے بعد کیا تھا، پالکی چلتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں آئی ہے۔ بادشاہ اس وقت کا کوتوال کے دربار میں آئی اور بار بار وہ چل رہا تھا، مستیوں میں جھوم رہا تھا، دروازے پہ بھکاریوں کی لائن تھی۔ آج خواب پورا ہونے والا ہے، حسرت و خواب کی ملکہ آئی ہے دلہن بن کر کے، یہ دروازے پہ آیا، ابھی پالکی باہر رکھی ہے، اس نے کہا جسے جو چاہیے مانگ لے۔ بھکاریوں کی لائن تھی، طباق لائے گئے سونے کے سکوں کے، یہ سکے اچھالتا رہا، پھینکتا رہا، لٹاتا رہا۔ اسی بھیڑ میں ایک فقیر آیا، اس نے آ کے ہاتھ پھیلایا، اس نے کہا ٹھیکتا نہیں ہے، اتنے سکے پڑے ہیں، لوگ اٹھا نہیں پا رہے ہیں، لیکن تو ہاتھ میں مانگ رہا ہے۔ آنے والے نے کہا میں الگ طرح کا فقیر ہوں، میں پھینکا ہوا نہیں اٹھایا کرتا، مجھے دینا ہے تو ہاتھ میں دے۔ جیسے اتنا کہا ہے، کوتوال نے طباق میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بھری سکوں کی، اور اس فقیر نے ہاتھ پہ رکھی۔ جیسی ہاتھ پہ رکھی ہے، آنے والے نے ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، دنیا حیرت میں تھی۔ جب چادر اتاری ہے تو فقیر نہ تھا، فقیر کے لباس میں اورنگزیب عالمگیر تھا، اورنگزیب عالمگیر ہے۔ نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اورنگزیب عالمگیر ہاتھ پکڑا، کانپ گیا کوتوال۔ آپ نے فرمایا میرے دور خلاف حکومت میں تیری اتنی جرات، تجھے نہیں پتا میرے نبی نے کہا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلال آیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، بیٹی کی پالکی اس کے گھر پہنچائی جائے۔ لوگ بکھرنے لگے، اورنگزیب عالمگیر ہے، فرمایا دو مست ہاتھی بلائے جائے، دونوں میں پیر باندھے الگ الگ سمتوں میں دوڑایا گیا۔ کوتوال کو چوراہے پہ اس لیے چیر دیا گیا کیونکہ اس نے غیر مسلم کی بیٹی کی عزت پہ نظر ڈالی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہماری تاریخ، اس نے ایک غیر مسلم بیٹی کی عزت پہ نگاہ ڈالی، اورنگزیب نے چیر دیا تھا، مگر رک کے کہتا ہوں اگر غیر کی بیٹی کی عزت پہ نظر پڑے ہم چیر دیتے ہیں، اگر ہماری بیٹیوں کی عزت پہ آ جائی تو چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی تمہیں زمین سے لے کے آسمان تک چیر۔ تاریخ ہے ہماری۔ جب چیرا بیچ میں اٹھے، پنڈت کے گھر گئے، اسی پنڈت کے گھر، اور جا کے کہنے لگے بیٹی پانی چاہیے۔ تو بچی نے نہ پہلے سے نہ اسے پتا تھا یہ شہنشاہ آئے گا، اس نے تھوڑی زمین اونچی کر کے نہ لیس پوت کے صاف رکھی تھی کہ شہنشاہ آئے گا تو نماز بھی پڑھے گا۔ غیر مسلم بیٹی نے، اورنگزیب عالمگیر آئے، آپ نے فرمایا بیٹی نماز پڑھنی ہے۔ بیٹی توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے نماز پڑھی 2 رکعت شکرانے کی، اس کے بعد کہنے لگے بیٹی پیاس لگی ہے، جس دن سے تو میرے پاس سے آئی ہے نہ میں نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان میں نے قسم کھائی تھی اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک اس بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا۔